नाज़रीन, JF-17 थंडर के दो नए खरीदार सामने आ चुके हैं। वो दो नए खरीदार मुस्लिम ममालिक है। नाज़रीन, भारत कभी अमेरिका की तरफ जो है अपना हाथ आगे फैला रहा था तो कभी रूस की जानिब हाथ फैला रहा था। सबसे बड़ी खबर यह है कि रूस ने भारत से पीछे हटने का फैसला कर लिया है, उनको नो का साइन दे दिया है। इसके साथ साथ अमेरिका ने भी उनको क्लियर एक नो का जवाब दे दिया है। नाज़रीन, पाकिस्तान की वजह से F-35 की डील जो होने वाली थी अमेरिका के साथ जंगी तैयारों की, जदीद तरीन जंगी तैयारों की, अब वो नहीं होगी, वो कैंसिल होती हुई हमें दिखाई दे रही है। और इसी बात पर भारतीय मीडिया वावेला मचा रहा है, चीखों पुकार उनकी पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त सुनाई दे रही है। नाज़रीन, वो वजूहात क्या है जिसकी वजह से F-35 डील कैंसिल होती हुई हमें दिखाई दे रही है? नाज़रीन, अमेरिका क्यों पीछे हटा है भारत से? नाज़रीन, भारत रूस से क्या चाहता था और रूस ने भारत को किस बात पर शट अप कॉल दी है, किस बात पर इनकार किया है, वो भी आपको बताएंगे। साथ जो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान, उनकी जानिब से एक तहलका खेज इंकिशाफ हुआ है जिसने पाक भारत जंग के अंदर एक नया रुख पैदा कर दिया है और एक नई बहस छिड़ गई है। वो कौन सी बहस है, ये तमाम तर चीजें आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की, पाकिस्तानी एयरफोर्स की, जिन्होंने पाकिस्तानी कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। JF-17 थंडर जिससे पूरी दुनिया इस वक्त इंस्पायर है, वो JF-17 थंडर जिसने भारत को नाको चन्ने चबवाए, वो JF-17 थंडर जिसने भारत के जदीद तरीन दिफाई निज़ाम को अपाहज कर दिया, वो JF-17 थंडर जिसने दुनिया के अंदर सबसे खतरनाक तैयारे जिनको आज तक किसी भी एयर कॉम्बैट में गिराया नहीं जा सका, उन तैयारों को नाज़रीन जमी बोस कर दिया। उन JF-17 थंडर और उस पाकिस्तानी एयरफोर्स की वजह से पूरी दुनिया में इस वक्त वाह वाह की जा रही है। और अब कुछ नए खरीदार भी पाकिस्तान से JF-17 थंडर खरीदने के ख्वाहां है। नाज़रीन, वो कौन से ममालिक है? सबसे पहले तो बात करते हैं उज़्बेकिस्तान की, और उसके बाद जो दूसरा मुल्क है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। नाज़रीन, उज़्बेकिस्तान की जानिब से उनके वज़ारत दिफा के तहत काम करने वाले एक इदारे ने उन्होंने एक पोस्ट की है, एक ट्वीट की है, जिसके अंदर नाज़रीन ये कहा गया है कि चीन ने मंजूरी दे दी है JF-17 थंडर खरीदने की। और सिर्फ यही नहीं बल्कि नाज़रीन कुछ फुटेजेस, कुछ तस्वीर, कुछ वीडियोस जो हैं वो ज़ेर गर्दिश हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर, जिनके अंदर उज़्बेक पायलट्स को देखा जा सकता है कि वो ये जो चीन और पाकिस्तान की शराकतदारी से JF-17 थंडर लड़ाका तैयारे बन रहे हैं, उन तैयारों की प्रैक्टिस करते हुए, उनको चलाने की प्रैक्टिस करते हुए उनको फिजाओं में देखा गया है। नाज़रीन, अब ये तो एक मुल्क हो गया। दूसरे अगर मुल्क की बात की जाए तो दूसरा मुल्क जो कि पाकिस्तान से JF-17 थंडर खरीदने का ख्वाहा है वो है इंडोनेशिया। जी हाँ नाज़रीन, अब आपके जहन में सवाल आएगा कि इंडोनेशिया पाकिस्तान से JF-17 थंडर आखिर क्यों खरीदेगा? इंडोनेशिया के मुतालिक तो ये खबरें ज़ेर गर्दिश थी कि वो यूरोप से बाहर सबसे बड़ा ऑपरेटर बनने वाला है राफेल तैयारों का, और उन्होंने 66 जंगी राफेल तैयारे खरीदने का फैसला कर लिया था। वो डील उनकी चल रही थी। नाज़रीन, वो डील क्या कैंसिल हो चुकी है, खत्म हो चुकी है? हम ये बात क्यों कर रहे हैं कि वो JF-17 थंडर खरीदना चाहते हैं? नाज़रीन, हम आपको इसकी वजह बताते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि इंडोनेशिया की वजारत दिफा, उनके वजीर दिफा जो है, उनके महकमे के अफराद और खुद बजाते खुद उनके वजीर दिफा पाकिस्तान का दौरा करते हैं। पाकिस्तान के दौरे में उनकी अहम मुलाकातें होती हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से उनकी मुलाकात होती है, वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात होती है, और इस मुलाकातों के अंदर, इन तमाम तर जो मुलाकातें की गई थी, सिर्फ एक मुद्दा था कि हम पाकिस्तान के साथ अपना दिफाई ताउन बढ़ाना चाहते हैं। सिर्फ एक चीज मांग की गई, दिफाई ताउन, हम अपनी डिफेंस को पाकिस्तान के साथ मजीद मजबूत करना चाहते हैं। नाज़रीन, अब इंडोनेशिया जो कि राफेल तैयारे खरीदने वाला था, उसके मुतालिक खबरें ज़ेर गर्दिश है कि वो रिकंसिडर कर रहा है उस डील को। वो रिकंसिडर क्यों कर रहा है? क्योंकि जिस तरीके से गधों के हाथ में ये राफेल तैयारे पकड़ा दिए गए थे और फिर उन्होंने जो राफेल तैयारों का हाल किया, और हमारी एयरफोर्स ने, हमारे शाहीनों ने जिस तरह उनको जो है वो मलिया मीट किया, पूरी दुनिया ने देखा। अब नाज़रीन, अगर एक राफेल तैयारे की कीमत की बात करें तो उसकी $228 मिलियन अमरीकी डॉलर बनती है, जबकि एक JF-17 थंडर की अगर कीमत की बात करें तो वो बनती है $40 से $50 मिलियन। मतलब अगर आप एक राफेल की कॉस्ट का अंदाज़ा लगाएं तो उतने में तकरीबन 5-6 ईजीली जो आपके ये JF-17 थंडर जो है
یہ آ جائیں گے۔ اور ناظرین صرف یہی نہیں، دونوں کی اگر جنریشن کی بات کی جائے، دونوں کا اگر کمپیرزن کریں تو 4.5 جنریشن ہے یہ۔ اب رافیل طیاروں میں ناظرین ایک مسئلہ ہے، اور فرانس جو کہ ان طیاروں کو مینوفیکچر کر رہا ہے وہ اس کا سورس کوڈ کسی کو نہیں دیتا۔ اس سے پہلے بھارت کو بھی انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ سورس کوڈ جب آپ کسی کو نہیں دے رہے، کسی ملک کو نہیں دے رہے، تو اس کا مطلب آپ اس کے اندر کوئی بھی سسٹم اور انٹیگریٹ نہیں کر سکتے، کوئی بھی ویپنز آپ اس کے اندر انٹیگریٹ نہیں کر سکتے۔ آپ کو رافیل طیارے اور فرانس کے وہی ویپنز، فرانس کی ٹیکنالوجی خریدنی پڑے گی جو کہ اس کے سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ ہو سکے۔ اگر کوئی بھی اس کے اندر فالٹ آ جاتا ہے، ٹیکنیکل ایشو آ جاتا ہے، کوئی گلچ آ جاتا ہے، یہ ورک نہیں کرتا، تو پھر آپ کو اس کو فرانس پہنچانا پڑے گا۔ ان کے ماہرین ہی اس کو ٹھیک کریں گے، کیونکہ وہ اپنا سورس کوڈ کسی بھی ملک کے ساتھ شیئر نہیں کرتے۔ دوسری جانب اگر JF-17 تھنڈر کی بات کی جائے تو یہ پاکستان اور چین کی شراکت داری سے بنا ہے، اور اس کے اندر آپ دیگر ٹیکنالوجیز یوز کر سکتے ہیں، دیگر سسٹمز کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں، دیگر میزلز کو بھی جو ہیں وہ آپ اس کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو کھلی چھوٹ ہے۔ تو ناظرین یہ وہ کچھ وجوہات ہیں۔ رافیل طیارے کی قیمت ہو سکتی ہے، رافیل طیارے پھر اس کے اندر کوئی آپ اور سسٹم انٹیگریٹ نہیں کر سکتے، تو عین ممکن ہے کہ میانمار کے بعد اور نائجیریا کے بعد اور آذربائیجان کے ساتھ جو ہم نے ڈیل کی، ان کو بھی بہت جلد اب یہ جنگی طیارے JF-17 تھنڈر پاکستان کی جانب سے مل جائیں گے۔ ان کے ساتھ بڑی کامیاب ڈیل ہوئی، دفاعی ڈیل کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ مختلف ٹریڈ ڈیلز بھی ہوئی۔ عین ممکن ہے کہ انڈونیشیا اور ازبکستان کے ساتھ بھی یہ ڈیلز فائنلائز ہو جائیں اور پاکستان JF-17 تھنڈر کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دے۔ وہ ملک پاکستان جو کہ کبھی دوسروں کے جنگی طیاروں پر انحصار کرتا تھا، اب یہاں سے پاکستان سے دیگر ممالک کو جنگی طیارے، جدید ترین جنگی طیارے 4.5 جنریشن ناظرین وہ ایکسپورٹ کرے گا، اور زبردست کوالٹی اور معیار پوری دنیا نے دیکھا جس طریقے سے ہم نے بھارت کو جو ہے ان کے خوابوں کو شکست دی، ان کو ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑا۔ ناظرین اب صرف یہی نہیں بلکہ بھارت کی اگر سچویشن کی ہم بات کریں تو اس وقت بھارت کی کیا سچویشن ہے۔ بھارت جو ہے ان کا ایک خواب تھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ وہ روس سے TU-160M یہ ایک بامبر طیارہ ہے وہ خریدنا چاہتے تھے، لیکن ہم نے آپ کو بتایا کہ روس سب سے پہلے انہوں نے اپنا سایہ شفقت جو تھا، اپنا ہاتھ جو تھا وہ بھارت کے اوپر سے ہٹا دیا۔ اس کے بعد اگر امریکہ کی بات کریں تو اس کے متعلق بھی یہ خبریں زیر گردش ہیں کہ پاکستانی ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو نے جو ایک کامیاب دورہ کیا واشنگٹن کا، اس کے بعد بھارت کے ساتھ امریکہ کی ڈیل خطرے میں پڑ چکی ہے۔ F-35 بھارت کو نہیں ملنے والے، یہ خبریں بھی میڈیا پر، بھارتی میڈیا کے اندر یہ سرخی بن چکی ہے، چیخے مار رہے ہیں، واویلا کر رہے ہیں۔ رخ کریں گے ناظرین اسی خبر کا کہ روس سے وہ خریدنے کا ایک خواب جو تھا بھارت کا TU-160M بامبر طیارے کا، اس کا آخر مقصد کیا تھا؟ ناظرین سب سے پہلے تو اس کا مقصد یہ تھا، یہ خواب تھا ان کا کہ براہموس لگا کر، اس کے اوپر براہموس میزائل لگا کر یہ چائنا کو کاؤنٹر کریں گے، پاکستان کو دھمکیاں دیں گے۔ ان کے پاس ایک بامبر تیار آ جائے گا نا، اس کے اندر آپ نیوکلیئر وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، جس طرح B-2 بامبر ہے، تو اسی طرح کا یہ ایک بامبر تیار ہے جس کے اندر آپ وار ہیڈز لے جا سکتے ہیں، بڑے بڑے ویپنز لے کر جا سکتے ہیں، ایمونیشن لے کر جا سکتے ہیں، نیوکلیئر وار ہیڈز، بڑے بڑے راکٹس اور میزائلز جس طرح بنکر بسٹر بام ہے وہ بھی آپ کیری کر کے لے کر جا سکتے ہیں ناظرین۔ لیکن اب روس نے اپنا ہاتھ کیوں ان سے ہٹا لیا کہ ہم آپ کو بالکل بھی نہیں دے رہے، کلیئر کٹ انکار کیا، شٹ اپ کال کیوں دی ہے؟ کیونکہ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ مزید شدت اختیار کر چکی ہے ناظرین۔ یوکرین کی جانب سے مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں روس پر، روس کی جانب سے مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں یوکرین پر۔ اب یوکرین کی جانب سے جو حملے کیے گئے تھے اس کے اندر ایسی خبریں زیر گردش تھیں اور مختلف ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے تھے کہ وہ جہاں پر اس کی مینوفیکچرنگ ہو رہی تھی TU-160M بامبر طیارے کی، اس کو بھی ہٹ کیا گیا، جس کی وجہ سے اس کی مزید پروڈکشن کو روک دیا گیا، اور اب ان کے پاس یہ جو TU-160M موجود ہے، روس نے کہا کہ یہ صرف ہمارے اپنے ذاتی استعمال کے لیے ہے، یہ ہم بھارت کو نہیں دے سکتے۔ That's the reason انہوں نے کہا کہ ہم اس کی مزید پروڈکشن نہیں کریں گے، مینوفیکچرنگ نہیں کریں گے، اور بھارت کو ایک کلیئر نو کا جواب دے دیا گیا روس کی جانب سے ناظرین۔ دوسری جانب اگر بھارتی میڈیا کی بات کی جائے تو واشنگٹن کا کامیاب دورہ کرتے ہیں پاکستان کے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو۔ اب اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی ایئر چیف نے امریکہ کے ساتھ یہ بات چیت کی گفتگو کی، اس میں ایک ڈیمانڈ رکھی تھی، اس میں یہ بات چیت کی گئی تھی، مختلف ذرائع اس بات کو کوٹ کر رہے ہیں کہ، اور تجزیہ کار بھی اس بات پر یہ کہہ رہے ہیں، دفاعی ماہرین بھی اس بات پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر F-35 جو ہے یہ بھارت کے پاس آ جاتے تو خطے کے اندر طاقت کا توازن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، امبیلنس آف پاور ہو جائے گا یہ خطے کے اندر، جو کہ خطے کے اندر خطرناک صورتحال پیدا کر سکتا ہے۔ تو ناظرین دیٹس دا ریزن امریکہ کے ساتھ
ان کی ڈیل بھی خطرے میں پڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ یہ بھارتی میڈیا اس وقت کوٹ کر رہا ہے کہ واشنگٹن کا کامیاب دورہ کرنے کے بعد بھارت کی جو ڈیل تھی امریکہ کے ساتھ وہ خطرے میں پڑ چکی ہے. اب بھارت کو F-35B نہیں ملیں گے. اگر بات کریں ان کے ایمکا پروجیکٹ کی جو 5th جنریشن طیارہ بنانے کی وہ ایک کوشش کر رہے ہیں لڑاکا طیارہ بنانے کی, تو وہ 2029 یا پتہ نہیں کب کمپلیٹ ہوگا, آج سے پتہ نہیں کتنے سالوں بعد وہ بھی ایک کوشش کریں. تو ان کو یہ 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ نہیں ملنے والا, نہ ہی وہ بامبر طیارہ روس کی جانب سے ملنے والا ہے, کیونکہ روس یوکرین کے ساتھ اس وقت انگیج ہے ایک جنگ میں. بات کرتے ہیں ناظرین چیف آف ڈیفنس اسٹاف انیل چوہان کی. ان کی جانب سے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے جنہوں نے ایک نیا رخ پیدا کر دیا. وہ رخ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پرانے ہتھیاروں سے نئی جنگیں نہیں جیتی جا سکتی. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ پرانے ہتھیاروں سے نئی جنگیں نہیں جیتی جا سکتی. اس کا مطلب آپ نے تو انڈائریکٹلی اپنی شکست کا اعتراف کر لیا بڑی خوبصورتی سے, بڑا ڈپلومیٹکلی آپ نے اس بات کو پورٹرے کر دیا, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ پورٹرے کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم ہارے نہیں ہیں بلکہ ہمارے ویپنز خراب تھے, ہمارے ہتھیار پرانے تھے, ہمارے مطلب آپ نے اپنی ناکامی کا سارا ملبہ کس پر ڈال دیا؟ ویپنز پر ڈال دیا. اب ناظرین ایک چھوٹا سا ایک معصومانہ سوال ہے بینگ اے جرنلسٹ کہ کیا S-400 جو روس کا جدید ترین دفاعی نظام ہے یہ پرانا دفاعی نظام ہے؟ کیا رافیل طیارے جو کہ ان کا خواب تھا خریدنا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہو تو ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, کیا رافیل طیارے یہ کوئی پرانے طیارے ہیں, پرانے ویپنز ہیں؟ اب ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ بھارت کی چیف آف ڈیفنس اسٹاف کہنا کیا چاہتے ہیں. ارے بھائی کہنا کیا چاہتے ہو؟ سمجھانے کی کوشش تو کریں نا ہمیں کہ آپ کہہ رہے ہیں پرانے ہتھیاروں سے نئی جنگیں نہیں جیتی جا سکتی, اور پھر کہتے ہیں کہ یہ وقت جو ہے ڈرونز کا ہے, جدید ترین ڈرونز کا ہے, اور بغیر اڑنے والے آرمڈ وہیکلز کا یہ ایک دور ہے. یہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے آپ کے پاس تو ڈرونز بھی, آپ نے تو ڈرونز بھی بھیجے تھے, لیکن انفارچونیٹلی وہ ہماری ملٹری پر اٹیک نہیں کر سکے بلکہ معصوم شہریوں کو آپ نے نشانہ بنایا تھا. خیر اب بھارت اپنا جو وہ ایک ناکامی تھی اس کو چھپانے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتا ہے, مختلف سٹیٹمنٹس دیتا ہے. یہ کانٹروورشل سٹیٹمنٹس بھارت کی جانب سے کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ مستقبل میں بھی آتی رہیں گی. فی الوقت اتنا ہی, اپنا بہت خیال رکھیے گا. کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا, اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اسی کے ساتھ مجھے جواد یوسف کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.